رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العلي العظيم. محترم حضرات اور عزیز ساتھیوں، مجھے بہت زیادہ لمبی چوڑی بات آپ سے نہیں کرنی ہے. میں نے تمام احباب سے معذرت چاہی تھی کہ بڑے اجتماع کے بعد پھر صبح میں کسی بات کی ضرورت بھی نہیں ہے، مگر نہ جانے ان لوگوں کو کیا خیال تھا اور یہ ایسا سمجھ رہے تھے کہ اعلان ہوگا اور پوری مسجد بھر جائے گی. اور مجھے پتا تھا کہ مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ فجر کی نماز میں چندوں کے سوا لوگ ہوتے ہی نہیں. مگر ظاہر ہے مردہ بدست زندہ، مردے کو تو جدھر کروٹ ڈلا ادھر کروٹ لے پائے گا، جدھر کو لیٹا ادھر کو لیٹے گا. رات 3:30 بجے لیٹے اور پھر اب یہاں نہ دلوں میں بشاشت سننے کے لیے آج ہے لوگوں میں، نہ ان میں تڑپ ہے. علماء بھی اپنی بات کہہ چلے جا رہے ہیں، عوام بھی سنتے چلے جا رہے ہیں، تو بس اسی طرح وقت گزر رہا ہے. ہم سب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن کیا 1450 برس پہلے جب لفظ اسلام اور مسلمان استعمال ہوتا تھا تو کیا اس وقت مسلمان اور اسلام کا یہی تصور تھا جو آج ہے؟ اس وقت کوئی شخص لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا اقرار کر لینے کے بعد اس بات کا یقین کرتا تھا کہ مسلمان ہو جانے کے بعد اب اپنی خواہشات نفس پر وہ چل نہیں سکتا. اسے وہ تمام قانون، تمام اصول، تمام ضابطے پورے کرنے ہوں گے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان سے اتریں گے. اگر جس طرح مسلمان کا مطلب اور مفہوم آج کے مسلمان نے سمجھ لیا ہے، اگر اس طرح ہوتا تو پھر ان کو کلمہ پڑھنے میں کیا دقت تھی؟ ہمیں تو عربی میں یاد کرنا پڑتا ہے، وہ تو ان کی زبان میں تھا، وہ عربی زبان میں تھا. ہمیں کیا مشکل تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے میں؟ ہمیں تو پریشانی بھی لاحق ہوگی کہ پہلے یاد کریں گے پھر اس کے بعد کہیں گے. انہیں معلوم تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کے بعد اگر سخت قانون آیا تو اس کو ماننا ہے، اور سخت نہ آیا، نرم آیا تو اس کو ماننا ہے. اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے. آج کا مسلمان سمجھتا ہے کہ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا اس کے بعد جنت تو پکی ہے، گزیٹڈ ہے، رجسٹرڈ ہے، کون اسے نکال سکتا ہے؟ کچھ بھی کرتے رہیے. یہ بالکل بھول چکا ہے کہ جس طرح مسلمان اسلام میں داخل ہوتا ہے اسلام سے خارج بھی ہو جاتا ہے، اسلام سے نکل بھی جاتا ہے. ہمیں یہ تو پتا ہے کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، تیمم کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، نماز کن چیزوں سے فاسد ہو جاتی ہے، لیکن کیا یہ پتا ہے کہ اسلام سے بندہ کیسے نکل جاتا ہے؟ سمجھتے ہیں ایک بار وضو کر لیا پھر پوری زندگی رہے گا، کیا کرنے کی ضرورت ہے؟
ہمارے سامنے کبھی یہ مسئلہ آیا کہ العقیدہ ولا اور برا کیا ہے، کس سے دوستی کرنی ہے اور کس سے دشمنی کرنی ہے؟ کبھی ہمیں احساس ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس مسلمان سے بری ہوں جو مشرکوں کے بیچ رہتا ہے؟ کبھی نہیں سوچا۔ کیا قرآن کے اتر جانے کے بعد کسی کو گنجائش ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو قانون نہ مان کر کسی اور چیز کو قانون مانے؟ کیا وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد کسی کو یہ خیال ہو سکتا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کعب بن اشرف یہودی کے پاس اپنا فیصلہ کرائے؟ کیا وہاں سوچا جا سکتا تھا کہ حیی بن اخطب کے ساتھ کرائے؟ آج تو اگر لوگوں سے اسلام پہ چلنے کی بات کہی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہم تو مکی دور سے گزر رہے ہیں۔ عام طور سے لوگ کہتے ہیں کہ جیسے مکے کے حالات تھے ہم مکے کے حالات سے گزر رہے ہیں۔ مکے کے حالات بھی بہت سخت تھے اور مدینے کے حالات اس سے سخت تھے۔ کون کہتا ہے کہ مدینے کے حالات آسان تھے؟ مکے کے حالات بھی اتنے سخت تھے کہ وہاں حضرت سمیہ کے چیر کر ٹکڑے کر دیے گئے تھے، اور مدینہ کے حالات اس سے سخت تھے کہ وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی جگر گوشوں کے اور ان کے چاہنے والوں کے 70 جنازے زمین پر پڑے ہوئے تھے، کیونکہ مدینے کے حالات آسان تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ کلیجے ان کو منہ کو آ گئے، وہ بلغت القلوب الحناجر۔ غزوہ احزاب پر کیا حالات تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ پہ پتھر باندھنے پڑے، خندقوں پر کھڑے ہو کر پہرا دینا پڑا، اور 4 نمازیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی اس حال میں گزری کہ مورچے پر دونوں طرف سے تو تیر اندازی ہو رہی ہے، ظہر عصر مغرب اور عشاء قضا ہوئی۔ آج ہم بہانہ بنا کر کہتے ہیں کہ صاحب ہم تو مکی حالات سے گزر رہے ہیں، کوئی کہتا ہے مدنی حالات سے گزر رہے ہیں، لہذا آج گنجائش تو ہے نہیں عمل کرنے کی۔ تو ہی نہ مانے تو بہانے ہزار ہیں۔ اس لیے سوچئے کہ ہم کتنے فیصد مسلمان ہیں۔ اس وقت بھی کچھ لوگ مدینہ میں ایمان لے آئے تھے، اور ان کا بھی دعویٰ تھا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ قرآن نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور آخرت پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ یہ ایمان نہیں لائے، مومن نہیں ہیں۔ قرآن نے تو انکار کر دیا، اور وہ کہتے رہے کہ ہم مومن ہیں۔ ان کا سردار عبداللہ بن ابی نماز بھی پڑھتا تھا، مسجد نبوی میں سب سے آگے رہتا تھا، جمعے کے دن خطبے سے پہلے تقریر بھی کرتا تھا، لیکن جب غزوہ احد میں کافروں سے مقابلہ ہوا تو اپنے 300 لوگوں کو لے کے بھاگ آیا اور کہنے لگا میں یہ موقع نہیں ہے، چلو واپس چلو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے چلا آیا۔ اور پھر جو لوگ شہید ہوئے ان کی مذاق اڑا رہا، دیکھا نا، مر گئے، کٹ گئے، ہم بیٹھ گئے، ہماری بات مانتے تھے، ہوتے ہی نہیں۔ لو اطاعونا ما قتلوا، اگر ہماری بات مانتے تو قتل نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ تیرا بھاگنا، یہ تیرا کفر سے دوستی کا اعلان، یہ تیرا رسول اللہ کو تنہا چھوڑ دینا تیری پوری زندگی اکارت برباد کر دے گا۔ اور یہاں تک کہ اس کے اخیر میں جب آخری وقت آیا اور اس کے بیٹے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے نماز جنازہ پڑھانے کی درخواست کی اور آپ نے قبول کر لی کیونکہ مسلمان تھا، کافر ہوتا تو آپ نماز کیوں پڑھاتے؟ کیوں پڑھاتے؟ نماز بھی پڑھائی،
لیکن جب مغفرت کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم آپ کی دعا اس کے حق میں مغفرت کی قبول نہیں کریں گے. استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ مغفرت کریں یا نہ کریں برابر ہے. کیوں؟ کیا کمی تھی اس میں؟ تو صحبت رسول میں رہ رہا تھا، نمازیں اس کی مسجد نبوی میں تھی، جمعہ بھی ادا کر رہا ہے، پوری زندگی یہی سمجھتا رہا کہ میں بھی مسلمان ہوں. پھر رب نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. دل سے دنیا نہیں چھوٹ رہی تھی، سوچتا تھا یہودیوں سے بھی مت بگاڑو اور مشرکین مکہ سے بھی تعلقات خراب مت کرو اور محمد رسول اللہ سے بھی بنا کے رکھو. تو پتہ نہیں وہ کس کروٹ بیٹھے، پتہ نہیں انہیں فتح ہو جائے یا انہیں فتح ہو جائے، یہ غالب آ جائیں یا وہ غالب آ جائیں، لہذا دونوں کو سب کو خوش کر کے رکھو. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے دورنگی نہیں چلے گی، دورنگی چھوڑ، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. لا الہ الا ولا الہ الا، یہ نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے. اسلام ڈنکے کی چوٹ اعلان حق کی بات کرتا ہے. اس کے دل میں یہودیوں سے بھی یارانہ رہا اور مشرکین سے بھی یہ اپنی ٹینگیں بڑھاتا رہا اور مسلمانوں کے ساتھ بھی اپنے کو مسلمان ثابت کرتا رہا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اور جیسا ہر شخص جب کل جہنم میں جائے گا تو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں، سب سے نچلے طبقے میں ہوگا. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. وہاں ہو نہیں سکتا تھا جیسا کہ آج ہو رہا ہے پوری روئے زمین پر، پوری دنیا میں. یہاں تو حال یہ ہے کہ باغبان بھی خوش رہے صیاد بھی. جب قرآن کریم نے صاف طور پر اہل ایمان سے یہ کہہ دیا کہ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، اب وہ آج سمجھ رہا ہے کہ زنا کیا چیز ہے، جب لذت آئے تب کرو. اور باقی دنیا کے مسلمان سمجھ رہے ہیں کہ ہم پر کیا بیت رہی ہے، گناہ تو زناکار کرے گا، ہم سے کیا لینا دینا. پوری روئے زمین پر نظر دوڑائیے، پوری روئے زمین پر نظر دوڑائیے اور کسی ایک خطے میں آپ بتائیے، ڈھونڈیے، تلاش کیجیے، سوچا کیجیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی کوئی ایسی بستی ہے، کوئی ایسا علاقہ ہے کہ جہاں اس زناکار کو کھڑا کر کے پتھروں سے مار کے سنسار کیا جا رہا ہو، جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. زنا کرنے کے لائسنس فراہم کیے جا رہے ہیں، زناکاریاں ہوٹلوں میں عام ہو رہی ہیں. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہو سکتا تھا؟ کیا آپ کا کوئی صحابی کر سکتا تھا؟ کیا غامدیہ نے کیا اور مائز اسلمی نے تو انہیں یوں ہی چھوڑ دیا گیا؟ ہماری نظروں کے سامنے تو کچھ بھی ہوتا رہے، ہم کہتے ہم تو ٹھیک ہے، ہمیں کچھ نہیں دیکھنا. اور اگر وہ زمین پر آج کی تاریخ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کسی خطے میں، کسی علاقے میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ عمل کرتے ہوئے کوئی جماعت یا کوئی گروہ یا کوئی خاص طبقہ اس پورے نظام کو نافذ کرنے کی بات کرے تو سب سے پہلے مخالفت کون کرے گا؟ مسلمان، جو اپنے آپ کو مسلمان کرے کہ نہیں صاحب ہمیں یہ نہیں چاہیے، یہ اسلام میں کہاں ہے؟ جو بات میں نے رات کہی وہ کون سا اسلام چاہتے ہیں؟ کیا ہے اسلام میں؟ کیا اسلام میں شراب کی اجازت ہے؟ ایک شرابی جب شراب پی لے تو کتنے کوڑے اسلام میں اس کو لگائے جاتے ہیں؟ کیا سزا ہے اسلام میں شراب کی؟ نہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کتنے کوڑے ہیں؟
جی کچھ بھی نہیں. شادی میں پلائیے. بیٹے کے یار دوست جو ہے وہ کچھ نان مسلم ہیں, کچھ غیر مسلم ہیں, ان کو خوش کرنا ہے اس لیے وہ تو چلے گا, تھوڑا سائڈ سے پلا دیجیے. الیکشن لڑنا ہے, چناؤ جیتنا ہے, لہذا کچھ ووٹ کافروں کے بھی ہیں, کچھ دلتوں کے بھی ہیں, ان کے بغیر تو الیکشن جیتا نہیں آ سکتا ہے, لہذا کوئی بات نہیں ہے, پھر آپ لے آنا اور وہاں پلا دینا رات کو ان کو. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ کو یہ پتا چلا کہ فلاں بستی کے لوگ چھپ کے شراب بیچنے اور شراب نکالنے کا کام کرتے ہیں. آپ نے ان کو منع کروایا, نہیں مانے, پورے گاؤں کو حضرت عمر نے آگ لگا دی, جلا کے خاک کر دیا. آج تو ہمارے پاس وہ اسلام ہے کہ ہم ایک بار کلمہ پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ جنت میں داخل ہوں گے ہر حال میں, کیونکہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں. رسول پاک اپنی بیٹی سے فرما رہے ہیں کہ فاطمہ تیرے باپ کا حسب و نسب کام نہیں آئے گا. جب فاطمہ کے کام نہیں آئے گا تو میرا تو حسب نسب ہے بھی نہیں. کتنے فیصد اسلام پر ہم عمل کر رہے ہیں؟ برائیاں ہماری نظروں کے سامنے ہیں. اسی سے جائزہ لے لیجئے کہ ہمارا ایمان کس درجے کا رہ گیا. ایمان کی پہلی کیفیت کیا ہے کہ برائی کو اپنے ہاتھ سے مٹا دو, پہلا درجہ ہے ایمان کا. دوسرا درجہ ہے زبان سے برا کہو, اور تیسرا ہے دل سے برا جانو. وذالک اضعف الایمان, یہ تیسرے درجے کو کہا گیا کہ سب سے ضعیف, سب سے کمزور ایمان ہے. اب اتنا کمزور ایمان ہے کہ بیٹے سے بھی کہتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے. کیا مسلمان نہیں جانتا کہ ناچ اور گانا حرام ہے؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ گانے کی آواز جس کان میں جائے گی اس میں سیسا پگھلا کے ڈالا جائے گا؟ لیکن یہ کون ہے جو بازار سے ٹیلی ویژن خرید کے گھر میں لا رہا ہے, اور جو بہترین کلین تصویر دیکھنے کے لیے بڑی سی LCD اس نے اپنے گھر میں لگا رکھی ہے, اور اپنے بیوی کے لیے انتظام کر rکھا ہے کہ میں جب تک دکان پر بیٹھوں تو ناچنے گانے والی طوائفوں کو دیکھتی رہنا. دین اس کو سمجھا ہے کہ صبح مسجد میں فجر کی نماز ادا کر لی ہم نے تو ہم سے بڑا دیندار کون ہے, لیکن گھر میں جب جا کر کے ہم نے دیکھا ہے تو وہاں 24 گھنٹے ناچ اور گانا ہو رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ میں اور مدینہ کے بعد جزیرہ عرب میں جو ماحول قائم کیا تھا کہ کیا اس بستی میں جہاں تک اس کی سرحدیں ملتی تھیں کیا کوئی وہاں گانا بجاتا ہوا نظر آ سکتا تھا؟ کیا اس معاشرے میں سود پل سکتا تھا؟ قرآن کریم نے کہا کہ سود سے باز آ جاؤ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا, اگر باز نہیں آئے, فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, سود خوروں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی بستی کے لوگ سود نہیں چھوڑیں گے تو ان سے ایسے جنگ کی جائے گی جیسے کافروں سے جنگ کی جاتی ہے. اب کون کرے گا جنگ؟ کون کرے گا؟ اب تو ساری دنیا کو مجبور کر دیا کہ ایسے نہیں کھاؤ گے تو زبردستی آپ کو کھلائیں گے. سود اگر تم نہیں لوگے تو دو گے ضرور تم سود. کوئی ہے بچا ہوا سود دینے سے؟ آپ کہیں گے نہیں میں بچا ہوا ہوں. کہاں بچے ہوں گے؟ موٹر سائیکل نکال کے لائے ہیں تو اس کا انشورنس کرانا پڑے گا کہ نہیں؟ بنا انشورنس کے سڑک پہ چل جائے گی تو انشورنس سود ہے کہ نہیں؟ تو بچ جائے گا. ہوائی جہاز کا ٹکٹ نکالنے جا رہے ہیں تو پہلے ہی اس ٹکٹ کے اندر آپ کا انشورنس ہے, اتنا پیسہ انشورنس کا کٹ چکا ہے, انشورنس کمپنی نے پہلے ہی کاٹ لیا ہے. حج کے سفر پہ جا رہے ہیں تو حاجی صاحب کا پہلے بیمہ ہو چکا ہے. اگر یہ مر جائیں گے راستے میں, ہوائی جہاز کریش ہو گیا, کچھ اور ہو گیا تو کمپنی ان کے گھروں پیسہ دے گی. وہ
کہاں سے آئے گا؟ انشورنس کمپنی سے آئے گا. کس کس خرابی میں ہم داخل ہو چکے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہے. احساس تک نہیں ہے. کل وہ کام جو کافر کرتے تھے نعوذ باللہ من ذالک، آج وہ لوگ کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھ رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس میں تو کوئی حرج ہی نہیں ہے. قرآن کہتا ہے لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہودیوں کو اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ. ومن يتولهم منكم فانه منهم، تم میں سے جو بھی دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہے. پورے جزیرے عرب کے حکمرانوں پہ ذرا نظر ڈالو، کن سے دوستیاں ہیں؟ کن سے دوستیاں ہیں؟ یہ کن کے بلاوے پر 8 لاکھ فوج وہاں پڑی ہوئی ہے؟ یہ کس نے بلایا ہے؟ یہ بیت المقدس کی زمین کس نے بیچی ہے؟ اور یہ کون آج ان کے اشاروں پر اپنے ہوائی جہاز اڑا کر مسلمانوں کو قتل کر رہا ہے؟ اور حال یہ ہے کہ آج ان کی دوستی میں، ابھی پیچھے آپ نے خبر پڑھی ہوگی کہ متحدہ عرب امارات کی ایک عورت پائلٹ نے ہوائی جہاز اڑایا. سارے عرب اس پہ فخر کر رہے ہیں کہ ہماری یہ بٹیا بم گرا کے آئی ہے اور بحفاظت لوٹ آئی. پھر بھی مسلمان ہے، پھر بھی مسلمان ہے. مسلمانوں کے قتل کو حلال سمجھنے والے جتنا چاہے قتل کر دیں، ان کے لیے حلال ہے. پچھلا سال آپ نے دیکھا کہ پورا مصر گھوم دیا گیا، ہر چوراہے پر قتل کر دیا گیا، رابعہ مسجد کو آگ سے جلا دیا گیا، 14 اور 18 سال کی بچیاں قتل کر دی گئی، مصر کی پوری سڑکیں لاشوں سے پٹ گئی، بلڈوزر چلا دیے گئے. کون تھے چلانے والے؟ یہ کون تھے؟ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم تو مصری قوم ہیں، اور پوری دنیا سمجھ رہی ہے یہ مسلمان ہیں. کیا کسی ایک مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرنے والا اور قتل کو حلال سمجھنے والا کہ ہمیں تو حق ہے، ہم جو چاہیں کریں؟ یہ پاکستان کا اس وقت کا وزیر اعظم، جسے آپ نام سے سمجھ رہے ہیں کہ یہ نواز شریف ہے، یہ کس کے اشاروں پر قتل کر رہا ہے؟ جون سے لے کر کے اب تک، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر پورا ختم ہونے والا ہے کہ اس نے پورے وزیرستان پر لاشوں کے ڈھیر لگا دیے ہیں اور بمبار سیارے بمباری کر رہے ہیں. نہ مسجدوں کو دیکھ رہے ہیں نہ ان کو دیکھ رہے ہیں، اور قتل عام شروع کر رہا ہے. اور مسلمان یہی سمجھ رہے ہیں کہ نہیں وہ تو مسلمان ہے، نام اس کا نواز شریف ہے. کیوں قتل کر رہا ہے یہ؟ اس سے کوئی پوچھے تو صحیح، تو کیوں قتل کر رہا ہے؟ کہتا ہے کہ یہ لوگ اسلام کی بات کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ملک کا قانون نہیں مانتے، میرا قانون نہیں مانتے، جو میرے باپ دادا نے لکھا ہے، جو یہود و نصارہ نے لکھا ہے، جو انگریزوں نے لکھا ہے، جو یہودیوں نے لکھا ہے. یہ کیوں مطالبہ کر رہے ہیں کہ قرآن کریم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت زمین پہ نافذ ہونی چاہیے؟ یہ ہے آج کے مسلمان. کفر سے دوستی تو بہت آگے کی چیز ہے، ان کے اشاروں پر جاسوسی تو بہت آگے کی چیز ہے. ایک واقعہ کر کے بات ختم کر رہا ہوں. ہم نے قرآن کریم کو طاقوں میں سجا کے رکھ دیا ہے، طاقوں میں سجا کے رکھ دیا ہے. اور پچھلی قوم نے بھی یہی کیا تھا کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہی کو پیچھے رکھ دیا تھا، اور صرف کچھ رکھ دیا تھا. کتاب کو تو کچھ رکھنے کے بعد تھوڑی کی پیٹ کے پیچھے رکھی جائے گی. فتح مکہ سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لشکر کی تیاری کا حکم دیا تو یہ اعلان کیا کہ کوئی شخص یہ نہ بتائے مکے والوں کو کہ ہم آ رہے ہیں، چپکے سے ہم مکے پر جائیں گے، کوئی جاسوسی نہ کرے، کوئی خبر نہ دے. ایک ایسے صحابی جو بدر میں شریک ہوئے، حاطب ابن ابی بلتعہ ان کا نام ہے، ان کے بچے اور ان کی ماں یا ان کے گھر والے مکہ میں رہتے تھے. انہیں یہ خطرہ پیدا ہوا کہ جب مسلمان ادھر سے مکہ پہ چڑھائی کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مکے کے کافر میرے
بھائیوں کو یا میری اولاد کو قتل کر دیں، میں ہمدردی کر دوں ان کے ساتھ تاکہ میرے بچوں کے ساتھ وہ نرمی کا معاملہ کرے۔ ہمیں خط لکھ دوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل چکے ہیں مدینہ سے، ہوشیار ہو جاؤ۔ اس خط کو وہ سمجھیں گے کہ ہمیں آگاہ کر دیا، لہذا ان کی پوری ہمدردیاں میرے ساتھ آ جائیں گی اور میرے بچوں کی وہ حفاظت کریں گے۔ یہ ادنا سی بات ہے، لیکن اس ادنا سی بات پر اللہ نے پوری سورہ ممتحنہ اتاری ہے، 28واں پارہ پڑھنا، اس کے ترجمہ دیکھنا، اس کی تفسیر دیکھنا، اور نہیں دیکھو تو سننا۔ آسمان سے جبرائیل آ گئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کا راز لیک ہو گیا۔ کہا کیسے؟ کہا حاتب نے بلتا نے خط لکھ دیا، اور وہ ایک مکے سے عورت جا رہی تھی، اسے خط سپرد کر دیا ہے، اور ابھی بھیج دو، اس سے پہلے کہ مکہ وہ خط پہنچے، روضہ خاک پہ وہ عورت پہنچی ہے، ورنہ آپ کا خط وہاں پہنچ جائے گا، اور اگر وہاں پہنچ گیا تو وہ لوگ تیاری کریں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً مقداد بن اسود کو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ اس عورت کو انہوں نے اس مقام تک پکڑ لیا، کہا کہاں ہے وہ خط؟ کون سا خط؟ کیسا خط؟ حضرت علی نے کہا باتیں مت بنا، چترا اور چالاک مت بن، خط لے کے نہیں آئیے تو؟ کہا کہ تلاشی لے لو، میرے پاس کہاں خط ہے؟ حضرت علی نے کہا کہ یہ مت سمجھنا کہ ہم عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، خط اگر مل گیا اور ہم نے تلاش کر کے لیا، اور تیری تلاشی ایسے نہیں تیرے کے کپڑا اتار کے لیں گے تیری تلاشی، ہمیں رسول اللہ کے فرمان کو پورا کرنا ہے، اور خط ملنے کے بعد اگر خط مل جاتا ہے تجھ پر تو تیرے ٹکڑے بھی یہیں کر دیں گے۔ اب ننگی شمشیر چمچماتی ہوئی دھاردار جب سامنے آئے گی تو اب کہنے لگی ادھر ہو جاؤ ذرا، میں بھی دیتی ہوں خط، چہرہ تھوڑا ادھر پھیرو۔ اس کے بعد اس نے اپنی چوٹی جس نے امیٹ رکھا تھا، اس میں لپیٹ رکھا تھا، وہ کھولی اور اس میں سے خط دے دیا۔ کہا مجھے اس پہ پیسے بھی دیے تھے، میں تو پیسے پہ لالچ میں لے آئی، مجھے معاف کر دو۔ کہا جا۔ ادھر پورے مدینے میں کوہرام مچ گیا اور سارے صحابہ مسجد نبوی میں جمع ہو گئے کہ یہ کون ہے حاتب بن بلتا جس نے یہ خط لکھا ہے؟ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو جوش کا غصے کا ٹھکانہ نہیں تھا، تلوار نیام سے کھینچے کھینچے کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول بس اشارہ کر دیجئے، اس منافق کی گردن اڑا کے ٹانگ دوں ابھی۔ کس کو کہہ رہے تھے منافق؟ بدری صحابی کو۔ اور حضرت عمر اپنے فیصلے میں اسے مرتد سمجھ رہے تھے، یہ خط لکھنے پر اسلام سے پھر چکا، تبھی تو گردن اڑانے کی بات کر رہے تھے، ورنہ مسلمان کی گردن وہ کیوں اڑاتے؟ ان کی نظر میں یہ بات ہو چکی تھی کہ مسلمانوں کی ایک خبر دینے کی بنیاد پر ہی یہ اسلام سے نکل چکا ہے، واجب القتل ہو چکا ہے، اللہ کے رسول جلدی مجھے موقع دیجئے کہ میں اس کا قتل کروں۔ حاتم بن بلتا کانپ اٹھے اور کہا اللہ کے رسول میرے بارے میں جلدی فیصلہ نہ کیجیے، میں منافق نہیں ہوں جیسا عمر سمجھ رہے ہیں، میں مرتد نہیں ہوں جیسا کہ عمر نے خیال کیا ہے، پہلے میری درخواست سن لیجیے، میرے خط کا مضمون آپ دیکھ لینا، آپ کے پاس خط آنے والا ہے، میں نے جو خط لکھا ہے اس کے الفاظ یہ ہیں کہ اے اہل مکہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل چکے ہیں، نکل رہے ہیں، اور وہ سیلاب کی طرح آگے بڑھ رہے ہیں، اور طوفانوں کی طرح ان کا لشکر آگے نکلے گا، اگر کسی نے ان کی مدد نہیں کی تو اللہ اپنے نبی کی مدد کر کے رہے گا۔ اللہ کے رسول اگر میں مرتد ہوتا تو آپ کو اللہ کا رسول نہ کہتا، اگر میں منافق ہوتا تو یہ نہیں کہتا کہ اللہ آپ کی مدد کرے گا، میں نے تو صرف اپنے بچوں کی محبت میں ایسا لکھ دیا، کیونکہ میں یمن کا رہنے والا ہوں، میرا قبیلہ کوئی وہاں بہت بڑا نہیں ہے، میں نے سوچا کہ ہم جب یہاں ادھر سے چڑھائی کریں گے تو مکے والے کے غصے میں آ کر ہمارے مسلمانوں کو وہاں قتل نہ کر دیں اور میرے بچوں کو اور میرے بھائیوں کو نہ مار ڈالیں، بس میں نے سوچا ذرا سی ہمدردی کر دوں ان کی، اور آپ چاہے تو مجھے معاف کر دیں اور چاہے تو مجھے سزا دیں۔ خط دیکھا گیا کہ کیا یہی مضمون ہے؟ وہی مضمون تھا۔ حاتم بن بلتا کی آنکھ سے آنسو چھلک رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا معاف کر دو، اس سے غلطی ہو گئی، اور سچی توبہ کر رہا ہے، منافق نہیں ہے،
اور معاف کرنے کی مین وجہ یہ ہے کہ اس نے بدر میں شرکت کی ہے، اور جن صحابہ نے بدر میں شرکت کی ہے اللہ نے ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا۔ محض ایک خط کی پرچی لکھی تھی جس میں کوئی بہت بڑا یہ نہیں بتایا تھا کہ فلاں دن نکل رہے ہیں، فلاں مقام پہ چل رہے ہیں، ادھر سے حاضر ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی سورت اتاری ہے اور کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تلقون الیہم بالمودہ، تم ان کو دوستیوں کے خط لکھتے ہو۔ جب خط لکھنے پر اتنی بڑی پکڑ آئی ہے تو آج کیا حال ہوگا مسلمانوں کا، جن کی پوری انٹیلیجنس یہ سمجھتی ہے کہ ہم تو امریکہ کو جو چاہیں خبر فراہم کریں گے، ہم تو ان کے اشتراک کے ساتھ یہ کام کریں گے، ہم تو یہود و نصارہ کے دوست ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہم تو کافروں کی فوج میں بھرتی ہوں گے، جب سامنے پر مسلمان آئے گا تو اس کا بھی قتل کریں گے، ہم تو خفیہ ایجنسیوں میں جائیں گے، تنخواہ پا رہے ہیں، نوکری پا رہے ہیں، ہم تو جو چاہیں گے وہ کریں گے۔ کہاں قرآن دوستی اور دشمنی کا تو جو قرآن نے ضابطہ بنایا ہے وہ تو ہے ہی نہیں مسلمان کے ذہن میں، تو ختم ہے کہ کس سے اظہار برات کرنا ہے اور کس سے دوستی کرنی ہے۔ وہاں حاطب ابن بلتہ کا یہ معاملہ ہے، اور ابو لبابہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کو گھیرا اور بنو قریظہ کے قلعے کا محاصرہ کر لیا تو ابو لبابہ ان کے پاس پہنچے، ابو لبابہ کی وہاں کھیتیاں تھیں، ان سے دوستیاں تھیں، تو وہ سب کے سب لوگ اتر گئے، ان کے سامنے ان کے بچے رونے لگے، عورتیں ان کی بلبلانے لگی اور چیخنے لگے، تو ابو لبابہ سے کہا کیا کریں ابو لبابہ، آپ کی کیا رائے ہے، اگر ہم ہتھیار ڈال دیں اور ہم قلعوں سے باہر نکل آئیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کیا کریں گے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو ابو لبابہ نے زبان سے کچھ نہیں کہا، قلم سے لکھ کر کچھ نہیں دیا، صرف کہا کہ ٹھیک ہے اتر گئے تو یہ ہو جائے گا، اتنا اشارہ کیا بس۔ اس اشارے پر پکڑ آ گئی کہ ابو لبابہ تو نے یہ اشارہ کیوں کیا ہے، کیوں اشارہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا قتل کریں گے؟ فوراً متنبہ ہوئے کہ میں نے کیا غلطی کر دی، میں نے یہ راز کیوں فاش کیا، میں نے گردن کی طرف اشارہ کیوں کر دیا۔ اس کے بعد بھاگے ہوئے مسجد نبوی میں گئے اور ستون سے اپنے آپ کو باندھ لیا اور قسم کھائی کہ جب تک رسول اللہ مجھے نہیں کھولیں گے اپنے مبارک ہاتھوں سے تب تک نہ کھانا کھاؤں گا اور تب تک نہ اپنے گھر جاؤں گا۔ اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیتے، نماز کے وقت ان کو صحابہ چھوڑتے اور اس کے بعد پھر باندھ لیتے، بے ہوش ہو کے زمین پہ گر جاتے۔ جب یہودیوں کا فیصلہ ہو گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور پھر اپنے ہاتھوں سے ان کو کھولا۔ اتنے سے اشارے کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ بھی جرم ہے۔ وہاں دوستیاں اور دشمنیوں کے پیمانے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تھی۔ آج ہمارے دوستی اور دشمنی کے پیمانے کیا ہیں؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں۔ کشمیر کے چیف منسٹر رہے اور آج وزیر بھی ہیں مسٹر فاروق عبداللہ صاحب، سارے ہندوستان کا مسلمان سمجھ رہا ہے کہ نہیں؟ لیکن بیٹی کس کے گھر میں ہے؟ سچن پائلٹ کے گھر میں ہے کہ نہیں؟ خوشی سے باپ نے دی ہے، خوشی سے باپ نکاح میں شریک ہوا ہے، وہ سمجھی کب رہا ہے تو کہہ رہا ہے اس سے کیا ہوتا ہے، ہندو اور مسلمان کیا ہوتا ہے، سکھ اور عیسائی کیا ہوتا ہے۔ میری بیٹی کی سچن پائلٹ کے یہاں وہ خوبصورت ہے، راجیش پائلٹ کا بیٹا ہے اور میری بیٹی جو ہے فاروق عبداللہ کی بیٹی ہے، لہذا دونوں زندگی گزاریں گے، وہ خوشی سے جو ہے دے رکھا ہے۔ اور سارے ہندوستانی مسلمان سب سمجھ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو مسلمان مکھیہ منتری ہے، مسلمان مکھیہ منتری کے باپ ہیں اور فلانے ہیں اور فلانے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں اللہ صحابہ کو یوں ہی نہیں کہا گیا میرا بھی اور آپ کا سب کا ایمان کب معتبر ہوگا۔ آپ فرمائیے، یہ نہیں کہا گیا کہ تم ایسا ایمان لاؤ جیسے شیخ عبد القادر جیلانی کا ایمان تھا، ایسا ایمان لاؤ جیسے خواجہ کلیری کا ایمان تھا، ایسا ایمان لاؤ جیسے نظام الدین اولیاء کا ایمان تھا، ایسا ایمان لاؤ جیسے احمد رضا خان بریلوی صاحب کا ایمان تھا، ایسا ایمان لاؤ جیسے حافظ امرتسری کا ایمان تھا۔
کیا کہا قرآن نے؟ ایسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ کا ایمان ہے. اور صحابہ کا ایمان کیا تھا؟ جب بنو قریظہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھیرا اور بنو قریظہ سمجھ گئے کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے، تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم نیچے اتر آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبیلہ اوس نے کہا، اللہ کے رسول قبیلہ خزرج کے لوگوں کی بات مان کر آپ نے بنو نذیر کو جلا وطن کر دیا تھا، بنو قینقاع کو جلا وطن کیا تھا، آپ نے انہیں قتل نہیں کیا. تو وہ ان کے دوست تھے قبیلہ خزرج کے، عبداللہ بن ابی کے. یہ ہمارے دوست ہیں، یہ ان سے ہمارے تعلقات ہیں، آپ ان کے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ فرمائیں. پوری قوم کھڑی ہو گئی کہ جب آپ نے ان کے ساتھ نرمی کی تو ان کے ساتھ بھی نرمی کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر فیصلہ تمہاری قوم کے سردار سے کرا دیا جائے. کہا ہاں، ہماری قوم کا سردار جو فیصلہ کرے وہی فیصلہ ہمیں منظور ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. کہ میں نہیں کر رہا فیصلہ، تمہاری قوم کے سردار سے فیصلہ کرائے دیتا ہوں، اور سب سے اعتراض نہیں ہوگا. کہاں کرا دیجیے. آپ نے کہا سعد بن معاذ کو بلاؤ. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی تھے، غزوہ خندق میں زخمی ہو گئے تھے، ان کے تیر لگ گیا تھا، وہ خیمے کے اندر پڑے ہوئے تھے، انہیں زخمی حالت میں لایا گیا. جب ان کو خچر پہ بٹھا کر لائے تو آپ نے قبیلہ اوس سے کہا قوموا لسیدکم، آپ اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جائیے، احتراماً کھڑے ہو. لہذا وہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا آپ کے ہاتھ میں فیصلہ ہے. ان یہودیوں کا، بنو قریظہ کا، جنہوں نے غداری کی تھی اس موقع پر کہ باہر سے بھی فوجیں آئی ہوئی تھیں اور اندر سے یہ غداری کرنے والے تھے، تو لہذا سعد تم فیصلہ سناؤ. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول کیا میرا فیصلہ ان یہودیوں پہ نافذ ہوگا؟ آپ نے کہا بالکل. پھر آپ کی طرف متوجہ ہو کر کہا کیا میرا فیصلہ یہاں بھی نافذ ہوگا؟ یعنی یہ پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا آپ بھی مانیں گے؟ ایسا تو نہیں کہ میں فیصلہ کر دوں تو آپ کہیں نہیں میں نے فیصلہ غلط کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، تمہارا فیصلہ ادھر بھی نافذ ہوگا. تم حکم ہو، فیصلہ کرو، جو فیصلہ کرو. یہاں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھیے کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ سنایا، اور فیصلہ سنا کر یہ کہا کہ میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان کے تمام نوجوان قتل کر دیے جائیں جو جنگ کے قابل ہیں، عورتوں کو باندیاں بنایا جائے اور ان کے بچوں کو غلام بنایا جائے اور ان کی زمین پہ قبضہ کر لیا جائے. پوری قوم دانتوں تلے ہوئی دبا گئی کہ سعد نے کیا فیصلہ کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سعد نے کسی کی پرواہ نہیں کی. سعد تمہارا فیصلہ وہ ہے جو ساتویں آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے. ساتویں آسمان پر یہی فیصلہ ہے، یہی غداری کی سزا تورات میں یہی ہے، جو یہی لکھی ہے اور یہی اسلام میں ہے، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت میں ہے. اس کے بعد ہم سعد رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے اللہ تبارک و تعالیٰ، اگر قریش سے جنگ باقی ہے، جنہوں نے تیرے نبی کو تیرے گھر سے نکالا تھا، تو جانتا ہے مجھے سب سے زیادہ محبوب اس قوم سے لڑنا ہے جو تیرے نبی کی قوم ہوتے ہوئے اور تیرے نبی کو گھروں سے نکالا تھا. اگر قریش سے ابھی جنگ باقی ہے تو مجھے زندہ رکھ، اور اے اللہ اگر ان سے جنگ ختم ہو گئی ہے تو پھر مجھے شہادت دے دے. لہذا جنگ تو اب قریش سے ختم ہو چکی تھی، ان کی طاقت ٹوٹ چکی تھی. خیمے میں آتے ہی ان کا زخم پھوٹا اور خون خیمے سے باہر نکلا. لوگوں نے کہا خون کہاں سے آ رہا ہے؟ سعد کے خیمے سے آ رہا ہے. اور سعد رضی اللہ تعالیٰ ان کی آخری ہچکی تھی اور اسی زخم میں شہید ہو گئے. اب آج اس طرح کی باتیں تو مسلمانوں کو لگتی ہیں کیا ہے؟ آج فیصلہ ہو سکتا ہے؟ اس کا مسلمان ہی فیصلہ کر سکتا ہے؟ اس کو تو رات دن یہی کہا گیا ہے کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب کو معاف کر دیا، کسی کو بھی کچھ نہیں کہا. پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عورت کوڑا ڈالتی رہی، آپ اس کی عیادت کو جاتے رہے. یہ 700 یہودی تھے. آپ جو اللہ کے فیصلے میں آپ کمی کر سکتے تھے. آج اگر یہ حالات پیدا ہوں کہیں کسی میں، کسی علاقے میں، تو سب سے پہلے مسلمان کہیں گے یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، اسلام میں تو ایسا ہے ہی نہیں، اسلام یہ سکھاتے ہی نہیں، اسلام تو کرتے ہی نہیں ہے. اسلام تو یہ کرتا ہے کہ تمہاری بیٹیوں کے ساتھ کچھ زنا کرتا رہے اور خاموش کھڑے دیکھتے رہو کہ ہاں بھائی اور اپنی لذت پوری کر لے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ہم بہت تھوڑے سے اسلام پہ عمل کر رہے ہیں، بہت تھوڑے سے. ایسے سمجھ رہے ہیں جیسے ہم اپنے بچے کو
ایک چمنی اور اٹھنی دے دیتے ہیں، خوش ہو کے بھاگتا ہوا دکان پہ جاتا ہے کہ بہت پیسہ ہے میرے پاس، بہت پیسہ ہے، جبکہ اس میں ٹافی آئے گی۔ ایسے سمجھ رہے ہیں اپنے ایمان اور اپنے اسلام کو کہ اتنا بڑا اسلام ہمارے پاس ہے، بس ہم سے بڑا تو صاحب ایمان ہے ہی نہیں کوئی، پتہ نہیں کہ تیرے ایمان میں ٹافی بھی نہیں مل پائے گی۔ کل اگر صحابہ کے معیار پہ رکھ دیا گیا، معیار پہ اگر رکھ دیا گیا ختم ہو جائے گا۔ ابوبکر صدیق کا ایمان، حضرت عمر بن خطاب کا ایمان، حضرت علی مرتضیٰ کا ایمان، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان، کہاں ہمارا ایمان کہ ہم زور سے گفتگو کرتے ہوئے بھی خائف اور خوفزدہ ہیں۔ دوستو، بیک وقت سارے کام کیجیے، کسی ایک کام کو یہ مت سمجھیے کہ بس میں اس شعبے میں لگ گیا ہوں تو یہی آخری کام ہے۔ جب بنیاد ڈال کے کوئی سمجھتا میں نے مکان بنا لیا، اس مسجد کی جب آپ نے بنیاد ڈالی تھی تو اسی وقت سمجھ گئے کہ یہ پوری مسجد بن گئی، کچھ نہیں کرنا۔ یا اب بنی پوری مسجد کی، پورا جب اس میں دروازے چڑھ گئے، چھت پڑ گئی، لنٹر پڑ گیا، بھیم پڑ گئے اور ساری چیزیں ہو گئی، تب مسجد بنی۔ 5 چیزوں کو اسلام کی بنیاد قرار دیا گیا ہے۔ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت لا الہ الا اللہ، اللہ کے اللہ ایک ہونے کے گواہی دینا، اور 5 وقت کی نماز ادا کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا، زکوٰۃ اور حج ادا کرنا، ان کو بنیاد قرار دیا گیا ہے، پورا اسلام نہیں قرار دیا گیا ہے۔ اتفاق سے اس بنیاد کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ پورا اسلام یہی ہے، پورا اسلام یہی ہے۔ کہیں ان کو 4 ستون کہا گیا ہے، اب ایک ستون ہمارا صرف قائم ہے، وہ بھی ادھورا، کہ ہم میں سے جس نے چاہی نماز پڑھی اور جس نے نہیں چاہی نماز پڑھی ہے، کیا کر سکتے ہیں؟ ہم سمجھ رہے ہیں کہ پورا دین ہم نے قائم کیا ہوا ہے۔ دوسرا ستون ہمارا زکوٰۃ ڈھایا پڑا ہے، اسے ابھی تک کوئی کھڑا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے کون جاتا تھا؟ مسجد کا امام، عاملین، حکام جاتے تھے اور وصول کر کے لاتے تھے۔ اور جب صدیق اکبر کا دور آیا تو اس دور میں چند لوگوں نے یہ کہا کہ ہم زکوٰۃ بیت المال میں نہیں دیں گے، ہم اپنی زکوٰۃ ادا کریں نہ کریں، ہماری اپنی زکوٰۃ ہے، ہم جس پہ چاہیں خرچ کریں، تم کون ہوتے ہو لینے والے؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زکوٰۃ کو بیت المال میں جمع نہ کرنے والوں کو کہا کہ یہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں، یہ مرتد ہو چکے ہیں، اور ایک صحابی کی بات نہیں مانی، کسی کی بھی بات نہیں مانی، اور ان کے خلاف ایسے ہی جنگ کی جیسے انہوں نے ابو جہل کے خلاف جنگ کی تھی۔ کوئی دلیل نہیں سنی، کہیں زکوٰۃ نہیں دیں، ہاں نظام زکوٰۃ کہاں وصول کیا جا رہا ہے، کہاں عاملین ہیں، کہاں بیت المال ہے، کہاں امیر المومنین ہے، کہاں خلیفۃ المسلمین ہے؟ ابھی 29 جون سے لے کے اب تک عراق و شام کی سرزمین پر خلافت کا اعلان کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ یہاں اسلامی نظام عدالت میں بھی چالو ہوگا اور یہاں خلافت بھی چلی جائے گی۔ تو پوری دنیا کے مسلمانوں میں گھوم پھر رہا ہوں، پورے ہندوستان میں ہر شخص مخالفت کرتا نظر آ رہا ہے کہ یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، اسلام میں تو ایسا ہوتی ہی نہیں ہے، اسلام میں تو ایسا کہاں ہے، یہ تو کہاں سے پتہ نہیں کون جمع ہو گئے ہیں، یہ کون اسرائیلی ہیں، یہ کون یہودی ہیں، یہ کون امریکوں کے ایجنٹ ہیں جو آج کے دور میں زکوٰۃ کی وصول کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور آج کے دور میں قصاص کی بات کر رہے ہیں، آج کے دور میں چور کو ہاتھ کاٹنے کی بات کر رہے ہیں، یہ آج کے دور میں عورتوں کو پردے کی بات کر رہے ہیں۔ نہیں بھائی، یہ تو بالکل گیا گزرا اسلام سے خارج گروہ نے جانے کہاں سے اٹھ کر کے چلا گیا ہے۔ جو اصل مسلمان ہے اسے ہم کہہ رہے ہیں تو مسلمان ہی نہیں، اسلام سے خارج ہے۔ یہ بات علی میاں نے لکھی ہے کہ رسول اللہ اس وقت تشریف لائے اور انبیاء اس وقت آتے تھے کہ جب نیا نبی تشریف لاتا تو وہ دیکھتا کہ پہلے نبی کی چلنے والے کس دین پر چل رہے ہیں۔ آج ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دوبارہ آ جائیں اور وہ یہ دیکھیں کہ آج کتنے مسلمان ہیں جو زکوٰۃ کو نہیں دے رہے، تو ہمارے حق میں کیا فیصلہ کریں گے؟ اس لیے دوستو عزیزو، ہم کچھ نہ کر سکیں تو کچھ کرنے والوں سے محبت تو کریں، مگر ہمیں تو تکلیف اس بات سے ہو رہی ہے کہ صاحب فلاں خطے میں، فلاں علاقے میں لوگ اسلام کے نفاذ کی باتیں کیوں کرنے لگے؟
یہ تو ایسا معاملہ ہے جیسے کل تک ایک آدمی کی داڑھی نہ تھی اور اب اس نے داڑھی رکھ لی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ صاحب اس نے داڑھی کیوں رکھی ہے، یہ تو اسلام سے خارج ہو گیا. ارے داڑھی رکھ لی اس نے. ایک آدمی تہجد کل تک نہیں پڑھتا تھا، آج تہجد پڑھنے لگا تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس نے تہجد کیوں شروع کر دی؟ نہیں، اسلام میں تو تہجد ہے نہیں، یہ تہجد کیوں پڑھ رہا ہے؟ ارے بھائی کل تک میں بے نمازی تھا اور میں نماز نہیں پڑھتا تھا، آج میں نے نماز 5 وقتہ شروع کر دی تو آپ میرے خلاف پورے دنیا میں پروپیگنڈا کرتے پھر رہے ہیں کہ یہ نماز پڑھنے لگا. اوہ کتنا برا کام کیا اس نے کہ نماز پڑھ رہا ہے. 90 سال سے دنیا کے مسلمان اگر نظام اسلامی کو بھولے ہوئے تھے، ان سے قائم نہیں کیے ہوئے تھے، اگر آج کسی سرزمین پر اسے قائم کر دیا گیا ہے تو مسلمان بجائے اس کے کہ خوش ہوتے کہ مسلمانوں نے ایک دینی فریضے کو انجام دیا ہے، اپنا بھولا ہوا سبق دوبارہ پڑھا ہے، لوگ پھر سے نمازیں ہونے لگی ہیں، عورتیں پھر سے پردہ کرنے لگی ہیں، پھر سے وہ دور لوٹ آیا ہے. مگر تکلیف کس کو ہو رہی ہے؟ روئے زمین کے مسلمانوں کو ہو رہی ہے. اور برابر کے 12 ملک اپنی ساری قوت، ساری طاقت، سارے ہوائی جہاز، سارے ایئرپورٹ، سب کچھ ان کے لیے تیار کھڑے کر دیے ہیں کہ ختم کر ڈالو انہیں، ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک اس گروہ کو ختم نہیں کر دیں. یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جو لوگ جد و جہد کرتے ہیں، ان سے نفرت کرنے والا یا ان کے خلاف زبانیں کھولنے والا یا ان کو برا جاننے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی غضب و پکڑ سے نہیں بچے. ایک شخص نماز نہیں پڑھتا لیکن نماز پڑھنے والے کو برا جان رہا ہے، روزہ خود بھی نہیں رکھا اور روزہ رکھنے والوں کو برا کہہ رہا ہے، خود تو حج پہ جاتا نہیں، حج کرنے والوں سے نفرت کر رہا ہے اور برا کہہ رہا ہے. کس زمرے میں چلا جائے گا؟ آج ہم اس مقام پر کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اور تھوڑا سا وقت لینا تھا، مگر مجھ سے کہا تھا ان حضرات نے 5-10 منٹ لینا، مگر ہم نے کہا کہ ہم پاگل جیسے لوگ ہیں، دیوانے، 5 منٹ کو بیٹھیں گے تو گھنٹہ چل جائے گا پورا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہنے اور سننے والوں کو دونوں کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت نصیب فرمائے. مجھ سے پہلے دعا بڑی لمبی ہو چکی ہے تو اس لیے میں اب سمجھتا ہوں کہ مزید دعا کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی کہے گا کچھ کرو تو صحیح، خالی مانگنا ہی مانگنا ہے، کرنا کچھ نہیں ہے تمہیں. جیسے ایک بچہ بار بار پیسے مانگے جائے، ہوم ورک کرے نہیں بالکل بھی، ابھی ایک بھی کام کیا نہیں، استاد نے دیا تھا کہ یہ سوال کر کے لاؤ، یہ کر کے لاؤ، یہ وہ بھی نہیں کیا، پھر دو 5 پیسے، پھر دو یہ پیسے، پھر وہ دو، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر چانٹا ہی پڑے گا اٹھا کر کے. اب چانٹ کھاتی ذرا بجائے پیسے لینے کے. کام بھی کر کے دکھائیے. صحابہ کرام مختصر دعا کرتے تھے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. ہو گئی پتہ. حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ قیامت کے قریب لوگ بہت لمبی لمبی دعائیں کریں گے.